عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے. کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں اور ہمارے آج کا اجلاس انتہائی حوصلہ افزا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی نظام کو رائج کیا جائے، آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں، ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی بڑی بیٹھک. عدلیہ میں اصلاحات کی حد تک اتفاق رائے ہو گیا. دیگر مجوزہ ترامیم پر ڈیڈ لاک برقرار. عدالت اصلاحات میں اتفاق رائے حاصل کر لیا. حکومت نے ہمارے مسودے سے اتفاق کر لیا تو بسم اللہ. مسئلہ سنجیدہ ہے، سنجیدگی سے بات چیت ہوئی تو ملک اور آئین بچے گا. مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. عدالت اصلاحات سے متعلق 3 جماعتوں کے درمیان اتفاق خوش آئند ہے. آئینی عدالتوں کے ذریعے آئین کی بالادستی اور فوری انصاف چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری. آئندہ دنوں میں دیگر مجوزہ ترامیم پر بھی اتفاق رائے ہو جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار. جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم 3 جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے. جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے 1 آدھ روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی اور اس کو انشاءاللہ فائنلائز کیا جائے گا. آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کا چیلنج. جاتی امرہ ملکی سیاست کا مرکز بنا رہا. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے جاتی امرہ میں عشائیہ دیا. صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان کی شرکت. لیگی صدر نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمانوں کا استقبال کیا. تینوں جماعتوں کے قائدین میں آئینی ترامیم کے مسودے پر اہم بیٹھک. نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا آئینی شقوں کا بغور جائزہ. جے یو آئی کے آئینی بینچ بنانے کے ساتھ پہلے 5 ججوں کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز. جے یو آئی اور پیپلز پارٹی آئینی بینچ بنانے پر متفق. نون لیگ آئینی عدالت بنانے پر اصرار. آئینی بینچ بنانا ہے تو جوڈیشل پارلیمانی کمیٹی ججز کے ناموں کی منظوری دے. نون لیگ کا دوسرا آپشن، ہم چاہتے ہیں میثاق جمہوریت کی شقوں پر عمل درآمد ہو. ملک کو سب نے مل کر آگے لے کر چلنا ہے. نواز شریف کی گفتگو. میاں صاحب، میثاق جمہوریت کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرنے کا وقت ہے. صدر آصف زرداری کا مکالمہ. 26ویں آئینی ترمیم آج پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان. حکومت کا آئینی ترمیم پہلے سینٹ سے منظور کرانے کا فیصلہ. ایوان بالا سے منظوری کے بعد آئینی ترامیم قومی اسمبلی میں پیش کی جائیں گی. صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر دیے. سینٹ اجلاس آج دوپہر 3 بجے، قومی اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 4 بجے ہوگا. سینٹ اجلاس کا 14 اور قومی اسمبلی اجلاس کا 10 نکاتی ایجنڈا جاری. دونوں اجلاسوں کے ایجنڈے میں آئینی ترمیمی بل شامل نہیں. اتفاق رائے کی صورت میں آئینی ترمیم کو سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر لایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف آج ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے. ظہرانہ دن 2 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج میٹرو بس سروس معطل رہے گی. آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے ایک اور بیٹھک بے سود. پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم. اسمبلی اجلاس بلا لیا. کیا آئینی ترمیم پر مشاورت مکمل ہے؟ ارکان کا چیئرمین کمیٹی سے استفسار. آئینی ترمیم پر مشاورت پہلے مکمل ہونی چاہیے، ارکان کمیٹی کا موقف. کمیٹی نے نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور اے این پی کی مجوزہ ڈرافٹ یکجا کر دیے. خصوصی کمیٹی کی اہم بیٹھک آج پھر 11:30 بجے ہوگی. سینٹ میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج 2:30 بجے طلب. پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی تمام لیگی سینیٹرز کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. سینٹ قومی اسمبلی اجلاسوں پر تحریک انصاف نے حکمت عملی بنا لی. پی ٹی آئی کے چند مرکزی قائدین کا ہی پارلیمنٹ جانے کا فیصلہ. دیگر تمام ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اجلاسوں میں شرکت سے روک دیا گیا. پی ٹی آئی کے تمام ارکان پارلیمنٹ کو منظر عام سے بھی غائب ہونے کی ہدایت. حکومت آئینی پیکج کے حوالے سے مسلسل جھوٹ بول رہی ہے. ابھی تک اصل آئینی مسودے کو چھپایا گیا ہے. ان کا پرانا مسودہ ہی برقرار ہے. آئینی مسودے میں ملٹری کورٹس کی بھی بات کر رہے ہیں. اپوزیشن ارکان کو 1 ارب سے بھی زیادہ کی آفرز آ رہی ہیں. اسد قیصر کا الزام.
مشاورت ہو رہی ہے، کل پیپلز پارٹی اور JUIF میں ہوئی ہے، آج PMLN کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. اگر ان کے پاس یہ تمام جو ویڈیوز اور نہ جانے جن چیزوں کی بھی ہمارے دوست شیخ وقاص صاحب بات کر رہے ہیں، اگر ریلیز کرنی تو آج کریں، 5 دن بعد کیوں ریلیز کریں گے؟ جب فیصلہ جس کو آپ اپوز کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، جب وہ فیصلہ آج کل میں ہونے والا ہے تو 50 دن کے بعد کیوں آپ اس ویڈیو کو ریلیز کر کے کیا حاصل کریں گے؟ قوی امید ہے اتفاق رائے ہو جائے گا. ملک کو آئینی عدالت کی ضرورت ہے. گزشتہ 1.5 ماہ سے مشاورت کا عمل جاری ہے. ہماری کوشش ہے ترمیم کے حوالے سے مکمل اتفاق رائے ہو. تحریک انصاف کے پاس خرید و فروخت کی کوئی آڈیو ہے تو جاری کر دیں. وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. وفاقی آئینی عدالت ہمیں کسی صورت قبول نہیں. ہم ایسے کسی فیصلے کا حصہ نہیں بن سکتے. ان کو خوف ہے 8 فروری کا الیکشن کھل گیا تو کیا ہوگا. تحریک انصاف کا کوئی MNA چھوڑ کر نہیں جائے گا. PTI رہنما عمیر نیازی کی گفتگو. جھوٹ کی داستان گھڑی گئی جس واقعے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں، اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے. کہا گیا کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا. وہ بچی اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں. وہ بچی 2 تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے. وہ کہیں گری، اس کو بہت بری طرح چوٹ لگی اور وہ ICU میں داخل تھی، جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا. جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا. نجی کالج میں واقعے کی جھوٹی داستان بنائی گئی. ایسے واقعے کو بنیاد بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں تھا. سوشل میڈیا پر طلباء کو گمراہ کر کے مہم چلانے کی کوشش کی گئی. ICU میں پڑی بچی کو ریپ وکٹم کہا گیا. متاثرہ بچی کے فوت ہونے کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی. بچے احتجاج کر رہے تھے، انصاف مانگ رہے تھے، لیکن ان کو ایشو کا پتہ نہیں تھا. بچی کا نام استعمال کر کے پنجاب میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی. جس سیکیورٹی گارڈ پر الزام لگایا گیا اسے سرگودا سے گرفتار کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طالبہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس. کہا 10 اکتوبر کو واقعہ رپورٹ ہوا. بچی اس دن کالج میں نہیں تھی. اس واقعے کو انتشار کے لیے استعمال کیا گیا. جس خاندان پر الزام لگایا گیا اس کا ازالہ کون کرے گا. وزیر تعلیم کو تحقیقات مکمل ہونے تک کالج کی رجسٹریشن معطل نہیں کرنی چاہیے تھی. سازش کے پیچھے کون کون ہے سب کو جانتی ہوں. FIA کو درخواست دی گئی ہے. پروپیگنڈے میں ملوث تمام افراد کو پکڑیں گے. سوشل میڈیا کے سارے اکاؤنٹس نکلوا لیے. اب کریک ڈاؤن ہوگا. بچوں کے خلاف جرائم میں ریڈ لائن ہے. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. گجرات میں کل پروٹیسٹ ہوئے. کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے. اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں. اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ ایشو کیا ہے، بچوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے. جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے، جو اس سازش کے کردار ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ان کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. گجرات میں بچوں کو برغلا کر سڑکوں پر لایا گیا. گجرات میں ٹریفک حادثے کے شکار بچے کو بھی اس احتجاج کے ساتھ جوڑا گیا. انکوائری مکمل ہے. حقائق خود بخود بول رہے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے درخواست ہے کہ ملوث میں افراد کو بچ کر بھاگنے نہ پائیں. بچی کو بدنام کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گی. اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوں. طلباء کو بھڑکانے والوں تک پہنچ چکے ہیں. پوری نیٹ ورکنگ پکڑ لی. باہر کے لوگ بھی ملوث ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گفتگو. پہلے کہانی گھڑی گئی، الزام لگایا گیا، اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو کب سے پڑھی، میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے. جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے. وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. بچی کہیں ICU میں پڑی، ان کو مل گئی، اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. یہ خاندان کی عزت کا کیس ہے. پنجاب حکومت اس میں مدعی بنے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان. بچی بالکل پاک صاف ہے. اس پر غلط الزامات لگے. بچی اور اس کے والدین کا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا.
بچی بری طرح گری جس کی وجہ سے وہ ICU میں داخل تھی۔ جس بچی پر الزام لگایا گیا وہ 2 تاریخ سے اسپتال میں داخل تھی۔ میں نے بچی کا پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے۔ بچی زیادتی کا نہیں، گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی۔ ہم آج تک متاثرہ بچی کی تلاش میں ہیں۔ ہم مہم جھوٹ پر مبنی تھی۔ بچی کے والدہ نے کہا کہ سازشی کردار کو بے نقاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مریم نواز کی نیوز کانفرنس۔ تنازعات طاقت کے بجائے مذاکرات سے حل کیے جائیں۔ SCO کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق۔ رکن ممالک کے درمیان مساوات، باہمی مفاد اور عدم مداخلت پر مبنی تعلقات پر زور۔ آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے عزم کا اعادہ۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق امن، ہم آہنگی اور ترقی کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ سلامتی، تجارت، معیشت، سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ SCO ممالک کا ثقافتی روابط بڑھانے کے لیے اقدامات پر بھی اتفاق۔ تمام ملک IT، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹلائزیشن اور کامرس کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر متفق۔ SCO ممالک کا ون ارتھ، ون فیملی اور ون فیوچر پر زور۔ فورم نے یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کی۔ الیکٹرانک تجارت کے اسپیشل ورکنگ گروپ کے مسلسل اجلاس منعقد کرنے اور سرمایہ کاری منصوبوں کے لیے ڈیٹا بینک بنانے کی تجویز پر زور۔ سربراہان نے ملٹی لیٹرل ٹریڈ اور معاشی تعاون سے متعلق رپورٹ کی منظوری دی۔ Economic collaboration is at the heart of SCO engagement. Closer cooperation on poverty alleviation is critical. Climate change is an existential crisis. The China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the international North-South Transport Corridor should be expanded. Stable Afghanistan is not only desirable but essential, ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. پاکستان خطے میں امن استحکام کا خواہاں ہے، پرامن، خوشحال اور مستحکم افغانستان چاہتے ہیں۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ افغانستان کو یقینی بنانا ہوگا اس کی سرزمین پڑوسی ملکوں کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ خطے کی ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے۔ افغانستان علاقائی ترقی اور استحکام کے لیے بہت اہم ملک ہے۔ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے۔ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے۔ پاکستان CPEC کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ عالمی منظرنامے میں تبدیلی اور ارتقاء کا سامنا کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال اجتماعی اقدامات کی متقاضی ہے۔ SCO ممالک دنیا کی آبادی کا 40% ہیں۔ تمام ممالک مل کر خطے میں معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل دینا عالمی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا SCO اجلاس سے افتتاحی خطاب۔ We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. وزیر اعظم کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ شہباز شریف نے اسرائیلی جارحیت کا معاملہ بھی اٹھا دیا۔ غزہ میں جارحیت ایک المیہ ہے۔ عالمی برادری کو غزہ میں بربریت روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب۔ بھارت SCO کی کامیاب میزبانی پر پاکستان کا معترف۔ پاکستان کو SCO کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بھارت نے صدارت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی مکمل حمایت فراہم کی۔ ہم ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب دنیا بھر میں حالات پیچیدہ ہیں۔
دنیا میں بڑی جنگیں جاری ہیں جس کے عالمی سطح پر خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کورونا نے ترقی پذیر ممالک کو بہت نقصان پہنچایا۔ موسمیاتی تبدیلیاں معیشت پر اثر انداز ہوئیں۔ قرضوں کا بوجھ سنگین مسئلہ ہے۔ ایس سی او کا مقصد ہے کہ دوستی کو فروغ دیں اور اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں۔ ضروری ہے ہم ایمانداری سے بات چیت کریں۔ اگر اعتماد اور تعاون میں کمی ہے تو ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے شہباز شریف کی تقریر کو سراہا۔ شہباز شریف نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ایس سی او کی ترجمانی کی۔ بیلاروس کے وزیر اعظم کا ایس سی او اجلاس سے خطاب۔ ایس سی او اجلاس میں پائیدار ترقی کے لیے متعدد تجاویز کو منظور کیا گیا۔ اجلاس میں تجارت، سرمایہ کاری اور تخلیقی معیشت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سیکرٹری جنرل ایس سی او کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ تمام سربراہان نے شنگھائی اسپرٹ کے جذبے کا اعادہ کیا۔ علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود پاکستان ایس سی او چارٹر پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ خطے میں خوشحالی کے لیے تجارت، سرمایہ کاری، رابطے اور نوجوانوں خواتین کی ترقی لازمی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گفتگو۔ پاکستان کی مہمان نوازی پر ان کا دل سے شکر گزار ہوں۔ اجلاس میں تجارت کے لیے مقامی کرنسی اور پروجیکٹ فائنینسنگ پر بھی غور کیا گیا۔ ایس سی او کو جدید بنانے کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس میں علاقائی اور عالمی اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ سیکرٹری جنرل ایس سی او جونگ منگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے روسی ہم منصب کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، دو طرفہ تعاون کے تمام شعبوں پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کے مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار۔ تجارت، صنعت، توانائی، علاقائی روابط، سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ دو طرفہ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی مذاکرات کو تیز کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ روسی وزیر اعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا۔ ایس سی او سربراہان مملکت اجلاس کی صدارت کرنا اعزاز ہے۔ پاکستان کے علاقائی استحکام میں تعمیری کردار کی عکاسی کی گئی۔ کثیر الجہتی تعاون اور عالمی اقتصادی نظام کی اصلاحات پر زور دیا گیا۔ پر امید ہوں مل کر ریجن کے عوام کے لیے روشن مستقبل تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ بھارتی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم کے ظہرانے میں اسحاق ڈار سے غیر رسمی ملاقات۔ اسحاق ڈار اور جے شنکر کے درمیان خوشگوار انداز میں گفتگو۔ بھارتی درخواست پر دونوں وزراء خارجہ کو اکٹھے بٹھایا گیا۔ وزارت خارجہ نے اسحاق ڈار اور جے شنکر کو اکٹھا بٹھانے کے لیے سیٹنگ ارینجمنٹ تبدیل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بہترین میزبانی پر مشکور ہوں۔ پاکستان کی مہمان نوازی اور فراخ دلی پر مشکور ہوں۔ جے شنکر کا ایکس پر پیغام۔ بھارتی وزیر خارجہ خصوصی طیارے پر وطن واپس روانہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی روس کے سپرد۔ روس 2025 میں ایس سی او اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم کی روس کو تنظیم کی صدارت ملنے پر مبارکباد۔ رکن ملکوں نے تنظیم کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ سربراہ اجلاس کے موقع پر ایس سی او سیکریٹریٹ سے متعلق دستاویز پر دستخط۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق۔ رکن ملک انسداد دہشت گردی کی علاقائی ایگزیکٹو کمیٹی سے متعلق دستاویز پر بھی متفق۔ وزیر اعظم سمیت تمام حکومتی سربراہان کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد مہمانوں کی روانگی۔ چین کے وزیر اعظم لی چیونگ دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن روانہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے بھی پاکستان سے اڑان بھر لی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے معزز مہمان کو الوداع کیا۔ ازبکستان، کرغزستان اور تاجکستان کے وزرائے اعظم بھی واپس روانہ۔ اویس لغاری، مصدق ملک اور شیزہ فاطمہ نے مہمانوں کو رخصت کیا۔
शंघाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान की जीत है। SCO के कामयाब इनेकाद से पाकिस्तान और अवाम को मुस्तक़बिल में बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। आने वाले दिनों में अवाम के लिए मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी PTI की उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। बहुत से माशरों के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती होती है। मुकदमात में मुलविस अफराद को ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती। तहरीक इंतशार ने आइनी तरमीम पर धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जलाओ घिराओ और लोगों को धमकाने वाले अनासर के खिलाफ रियासत अपने हाथों से निपटेगी। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारिर की ख़ुसूसी गुफ्तगू। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की फहरिस्त से बाहर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल। बानी PTI का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं। सोशल मीडिया पे आने वाली तमाम चीज़ों के अंदर इतना तज़ाद है। हम शहर के तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर तालीमी सरगर्मियों को बिला तातुल जारी रखना चाहते हैं। हम इन तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को तंबीह करें कि पढ़ाई की तरफ आएँ। अगर मैं एक्शन ना करूं, अगर हम उसके खिलाफ एक्शन ना लें, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पकड़ लें। वाक़या यही है कि वाक़या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा, आज सच हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मेरी ये बात रिकॉर्ड में रख लें। आई विल रिज़ाइन फ्राम माई ड्यूटीज़। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इंतजामिया ने तालिबात से ज्यादती के वाक़े की मुकम्मल तरदीद कर दी। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। तहकीकात की कोई वाक़या नहीं हुआ। हमने बच्चियों के घरों में राब्ते किए, कुछ भी ऐसा नहीं मिला। जो नाम सोशल मीडिया पर चल रहे थे, हमने इन तमाम बच्चियों से राब्ता किया, सब ने तरदीद की। अगर किसी को ऐसी बच्ची का इल्म है तो हमें उस तक ले जाएं। सोशल मीडिया देखकर पुलिस खुद राब्ते में आई। पुलिस कैमरा रिकॉर्डिंग अपने साथ ले गई। हम सब पुलिस के साथ तहकीकात के लिए गए। गार्ड पुलिस की हिरासत में है, तहकीकात जारी हैं। सोशल मीडिया पर आने वाली चीज़ों में तजाद है। हम तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखना चाहते हैं। वालिदैन से गुजारिश है बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेकर आएँ। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर और इंतजामिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया, तहकीकात हो चुकी। हम हक और सच पर हैं। कॉलेज की हदूद में आने वाली तालिबात हमारी बेटियां हैं। किसी बेबुनियाद बात के पीछे लगकर इदारों के खिलाफ ना जाएं। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज की दरख्वास्त। लाहौर के निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुंसलिक फेक वीडियो का वाकया। थाना डिफेंस ए में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक सोशल मीडिया पर तालिबा के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती की खबर वायरल हुई। वाकये की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा तालिबात से दरियाफ्त किया गया। मुतल्लिका लड़की और इसके वालिदैन ने वाकये की मुकम्मल तरदीद की। बेटी चोट लगने के बाद ना कॉलेज गई ना कहीं और। ख़ानदान की साख को नुकसान पहुँचाया गया। वीडियो महज बदनाम करने के लिए बनाई गई, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वाक़े से तलबा और अवामुन्नास को हुकूमती इदारों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत भड़काया गया। इश्तियाल दिलवाकर एहतजाज करने पर मजबूर किया गया, जिससे मुश्तइल अफराद ने जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ की। इसराइली तैयारों की जानिब से जनूबी लबनान में बमबारी का सिलसिला जारी। 12 घंटों में इसराइली हमलों में 20 शहरी शहीद हो चुके। इसराइली फजाइया ने मुकामी हुकूमत की इमारत को निशाना बनाया। मेयर समेत 5 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अमेरिका की बैरूत पर हमलों की मुखालिफत के बावजूद मज़ाफ़ाती इलाकों पर हमले। सरहदी शहर खनाब पर घरों और सेहत के मराकज़ पर इसराइली बमबारी में 15 शहरी शहीद हुए। इसराइली हमलों में 2350 लेबनानी शहरी शहीद, जबकि 11,000 जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह के जवाबी वार जारी। इसराइली कस्बे मस्जिद अल करम पर 30 रॉकेट बरसा दिए। 4 इसराइली शहरी शदीद जख्मी। इसराइली फोर्सेस के गजा के मजलूम फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। इसराइली फजाइया के खंडर बने गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर रॉकेट हमले। 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी। शुमाली गजा में पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 17 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 42,409 हो गई। 99,153 अफराद जख्मी हो चुके हैं।